بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن بلا شبہ یہ قرآن یہدی راہ دکھاتا ہے للتی ہی اقوم ایسی جو بالکل ہی سیدھی ہے ویبشر المؤمنین اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو الذین یعملون الصالحات جو کرتے ہیں اچھے کام ان لہم اجرا کبیرا کہ یقیناً ان کے لیے ہے بڑا اجر وان الذین اور یقیناً وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ جو نہیں رکھتے ایمان آخرت پر اعتدنا لہم ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب ویدعو الانسان اور دعا مانگتا ہے انسان بالشر شر کی بھی دعاءہ بالخیر اسی طرح جس طرح دعا مانگنی چاہیے خیر کے لیے وکان الانسان عجولا اور ہے انسان بڑا ہی جلد باز۔ گزشتہ درس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے تورات عطا فرمائی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ تم اس تورات کے اوپر عمل کرو، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو ان کے اوپر دو قسم کا عذاب آیا، دو دفعہ عذاب آیا۔ پہلی دفعہ اللہ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کیا اور دوسری دفعہ ٹیٹس کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا۔ اللہ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، لیکن اگر تم نے پھر وہی کام کیے تو ہم بھی وہی کام کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا تمہارے ساتھ، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ آج کے درس میں بتایا جائے گا کہ قرآن پاک تورات سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ تورات خاص قوم کے لیے تھی اور قرآن پاک بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم راستہ دکھاتا ہے ایسی جو بالکل ہی سیدھی ہے، ویبشر المؤمنین اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو۔ مومن کون؟ الذین یعملون الصالحات جو کرتے ہیں اچھے کام، نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ سارے اچھے کام ہیں، صالحات کے اندر یہ داخل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ کام جس کو شریعت نے اچھا کہا ہے، امر بالمعروف، یہ سارا جو ہے صالحات ہے۔ ان لہم اجرا کبیرا کہ یقیناً ان کے لیے بڑا اجر، یہ ترغیب دی گئی ہے۔ ترغیب اور ترہیب دونوں قرآن میں چلتا ہے۔ ترغیب ہوتی ہے کہ دیکھو عمل کرو، تمہارے لیے اس کے اوپر بڑا اجر ملے گا، اور اس کے بعد ڈرایا جاتا ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے بالآخرت آخرت پر اعتدنا لهم عذابا علیما ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی قرآن میں جہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے متصلاً اللہ جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں، ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کافروں کا ذکر فرماتے ہیں، اچھے لوگوں کا تذکرہ کر کے اللہ ساتھ ہی برے لوگوں کا تذکرہ فرماتے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ اور دعا مانگتا ہے انسان شر کی بھی، جس طرح یہ خیر کی دعا مانگتا ہے اس طرح شر کی بھی دعا مانگتا ہے۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ ان کافروں نے کہا اللہم امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا اللہ اگر یہ دین سچا ہے، نبی برحق ہے، تو ہمارے لیے آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے، ہمارے پاس دردناک عذاب کیوں نہیں آتا۔ یا دوسری جگہ آتا ہے او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر کیوں نہیں گرتا۔ اگر یہ برحق نبی ہے، قرآن برحق ہے، ہم نہیں مانتے، تو یہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا۔ تو جیسے یہ اپنے لیے خیر کی دعائیں مانگتے ہیں اس طرح یہ انسان شر کی دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا اپنے اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے مال کے لیے بد دعا مت کرو، ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو، قبول ہو جائے اور پھر تم پچھتانا شروع کر دو۔
ہاں، امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی خصوصیت تھی. آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ یا اللہ میں بھی انسان ہوں، اگر کسی کے خلاف بد دعا کروں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو یا اللہ یہ میری بد دعا اس کے حق میں خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے. اسی آپ نے ایک دفعہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو ایک غلام دیا اور انہوں نے اس غلام کو جو قیدی تھا اس کو باندھا، اس کے ہاتھ باندھے تو وہ آوازیں نکالنے لگا. تو آپ نے اس غلام سے پوچھا کہ یہ آوازیں کیوں نکالتے ہو؟ کہا اس لیے کہ میرے ہاتھ سر پہ وہ باندھ دیے گئے ہیں، مجھے تکلیف ہے. حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کے ہاتھ نرم کیے، لیکن نرم کرنے کے بعد اس غلام نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس نے اپنے ہاتھ کھول کر وہاں سے بھاگ گیا. امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو آپ نے بد دعا دی. آپ نے فرمایا اے اللہ سودا کے ہاتھوں کو کاٹ دے. بد دعا دی آپ نے. حضرت سودا فرماتی ہے میں نے بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھتی تھی کہ پیغمبر نے بد دعا دی ہے، پتہ نہیں میرے ہاتھ کہیں کٹ نہ جائے. تو امام الانبیاء علیہ السلام نے مجھے کہا کہ سودا پریشان مت ہو، آپ اس کے مستحق نہیں ہیں، آپ نے تو اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کے ہاتھ نرم کیے، اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، لہذا میری بد دعا آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ میرا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ جو بد دعا کا مستحق نہ ہو تو میری بد دعا اس کے حق میں قبول نہ کر اور میری بد دعا اس کے حق میں رحمت بنا دے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے. امام الانبیاء علیہ السلام نے آواز دی، وہ نہیں آئے. دوبارہ آواز دی، پھر نہیں آئے. تو امام الانبیاء علیہ السلام نے بد دعا دی، ما اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کے پیٹ کو کبھی بھی نہ بھرے. دعا دی آپ نے، لیکن آپ کی بد دعا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ اس بد دعا کے مستحق نہیں تھے. وہ بھوک لگی تھی، کھانا کھا رہے تھے. جہاں بد دعا کے مستحق تھے لوگ وہاں بد دعا لگی ہوئی ہے. ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. کہا میرا دائیں ہاتھ نہیں اٹھتا. تکبر کی وجہ سے اس نے کہا، دائیں ہاتھ ٹھیک تھا لیکن تکبر کی وجہ سے کہا میرا دائیں ہاتھ نہیں اٹھتا. امام الانبیاء علیہ السلام نے بد دعا دی، اللہ تیرا یہ دائیں ہاتھ کبھی نہ اوپر اٹھائے. آپ کی بد دعا اس کے حق میں قبول ہوئی اس لیے کہ وہ اس بد دعا کا مستحق تھا، اس نے تکبر کی وجہ سے یہ الفاظ کہے تھے. روایت میں آتا ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے کشل ہو گیا. آپ نے روایت میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایک نمازی کھڑا ہے، فرمایا کہ 40 سال تک وہاں اس کے سامنے کھڑا رہنا پسند کرو لیکن اس کے آگے سے گزرنا یہ پسند مت کرو کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو روایت میں آتا ہے ایک شخص نے اس کو معمولی سمجھا اور وہ امام الانبیاء علیہ السلام کے آگے سے گزر گیا. اللہ نے اسی وقت اس کو معذور بنا دیا. اسی وقت اس کو شریعت کے احکامات پر عمل کرو، شریعت کے احکامات پر تجربے مت کرو. اسے ایک محدث کے بارے میں آتا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو امام سے پہلے سجدے میں جائے ایسا نہ ہو کہ اللہ کہیں اس کا چہرہ خنزیر کا بنا دے. تو کہا اس محدث نے تجربہ کیا کہ ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں. تو فرمایا کہ فوراً اللہ نے اس کے چہرے کو خنزیر کا چہرہ بنایا. وہ اپنے چہرے پر رومال ڈالتا تھا اور حدیثیں بیان کرتا تھا، اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتا تھا. تو اللہ کے احکامات پر تجربات مت کرو. اللہ کے احکامات عمل کے لیے ہوتے ہیں، تجربے کے لیے نہیں ہوتے. ہمارے بھی ساتھی بعض دفعہ یہاں شکایت کرتے ہیں کہ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو سجدے میں آپ سے پہلے چلے جاتے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ان کا تجربہ ہوا ہے، ہم تو سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہیں، سمجھا سمجھا کے. میں اپنے علاقے میں گیا، وہاں قاری صاحب نے مجھے نماز کے لیے آگے کیا. تو میں جب رکوع سے کھڑا ہوا ابھی نیچے نہیں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ پوری مسجد جو ہے وہ سیجے میں پڑی ہوئی ہے. میں نے سلام پھیر دیا.
اور میں نے کہا اتنا تجربہ ہمارا نہیں ہے اور نہ اتنا ہمیں ٹریننگ کسی نے دیا ہے. پھر میں نے قاری صاحب کو بتایا کہ دیکھو آپ لوگوں نے اس کو مسئلہ نہیں بتایا, یہ تو جیسے ان لوگوں کو عادی کرو گے اس طرح ہی چلیں گے, اس طرح ہی چلیں گے. اچھا جی. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ اور دعا مانگتا ہے انسان بِالشَّرِّ شر کی بھی, دعاءُ بالخیر اسی طرح جس طرح دعا مانگنی چاہیے خیر کے لیے. کہ عورتیں اکثر جو ہے بد دعائیں دیتی رہتی ہے, اولاد کو بد دعا, مال کو بد دعا, اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے بیٹا مر جائے پھر بعد میں کیا کرتے ہیں, افسوس کرتے ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور ہے انسان بڑا ہی جلد باز, یہ معاملے کے انجام کو نہیں دیکھتا اور بڑا ہی جلد باز ہے, جیسے خیر کی دعا کرتا ہے تو شر کی دعائیں بھی شروع کرتا ہے.